إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ابراہیم کے یہ 5ویں رکوع کی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نصیحت فرمائی کہ دیکھو کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ایسا درخت ہو کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوں اور شاخیں آسمان میں ہوں، اور ہر آن وہ پھل دیتا ہے۔ یعنی جیسے اچھا کلمہ زبان سے انسان نکالتا ہے، فوری طور پر اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ اجر اس کو عطا کر دیتا ہے، اور مسلسل یہ پھل اس کو ملتا رہتا ہے۔ یعنی جب بھی کسی کو اچھی بات کہے گا، وہ عمل کرے گا تو اس کا بھی اسے اجر ملتا رہے گا، اور وہ اور آگے پھیلائے گا تو کس طرح سے دیکھیں اس کے اس ثمر میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک خبیث درخت کی سی ہے کہ جسے رکھنا ہی پسند نہیں کرتا کوئی، اور اکھاڑنے کی فکر ہوتی ہے کہ اس کو اکھاڑ دیا جائے۔ اب آگے اور نصیحت کی جا رہی ہے کہ مکی دور کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا تھا یہ مختلف جو سردار تھے جو کہ مخالفت کر رہے تھے، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، یہ دیکھیں اللہ نے نعمتیں عطا کی تھیں، مال بھی دیا تھا، سرداری بھی تھی ان کے پاس، اور سب سے بڑی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، کتنی بڑی نعمت، اور آپ کے ساتھ آپ کی دعوت، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام، تو توجہ دلائی کہ انہوں نے کیا قدر کی اس کی نعمت کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دی۔ تو الم تری الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، ان کا حال نہیں دیکھا، بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا، یعنی شکر گزاری کرتے ناشکری کو اختیار کیا، اور شکر گزاری یہی تھی کہ اللہ کی دعوت کو قبول کرتے، یہ شکر گزاری اصل ہی تھی۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنے قوم کو تباہی کے گھر میں جھونک دیا۔ یعنی کس طرح سے لوگ ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، توانائی کا باپ کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام دیا دیکھیں، ابو جہل، جہالت کا باپ۔ تو یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی قوم کو بھی بربادی اور تباہی کے گھر میں جھونک دیا۔ یعنی اللہ کی دعوت سے منہ موڑ کر انسان جدھر بھی جائے گا تباہی بربادی کو اختیار کرے گا۔ جہنم، یعنی جہنم کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ یصلونہا، اور اس میں وہ جھلسیں گے، مسلسل ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ وبئس القرار، اور بہت بری جائے قرار ہے یہ، بہت بری، یعنی اس سے برا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے وہ، تو اس کی فکر نہیں کی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ دوسرے شریک بھی ٹھہرا لیے۔ دوسرے شریک، خانہ کعبہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو کس طرح سے انہوں نے بتوں سے بھر رکھا تھا، ان کی سیوا کرتے، ان کے آگے اپنی حاجتیں رکھتے، ان کی نظر نیاز چڑھاتے تھے ان کے آگے جو ہے یہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ دوسرے شریک بھی ٹھہرا دیے، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ
اللہ کے راستے سے بھٹکائیں گے۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی، یعنی اللہ نے اپنی ہدایت بھیجی ہے، پیغمبر بھیجا ہے، اس کی زندگی کتنا سبق ہے سب کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے بھی آپ کی زندگی جو ہے ایک مثالی زندگی، اور اسی زندگی میں آپ کو صادق اور امین لوگ پکارتے تھے، یعنی بعثت سے پہلے کی بات ہے، 40 سالہ سے زندگی سے پہلے کی بات ہے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ان سے، تمتعوا، اچھا کر لو موج، مزے اڑا لو، اللہ کی نعمتوں کو تم استعمال کر لو، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، لیکن تمہیں پلٹنا تو پھر آگ کی طرف، کتنے دن رہنا ہے اس دنیا، کر لو مزے، اللہ نے جو وسائل زندگی دیے ہیں ناشکری کے ساتھ استعمال کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف کل عبادی الذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے ہیں، یقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیا۔ دیکھیں کتنی بڑی نصیحت ہے، یعنی یہ شکر گزاری کا ایک بہت اچھا اظہار ہے، یہ اللہ کی شکر گزاری کا کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو نماز کو قائم کریں۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو رزق ہم نے بخشا ہے اس کو خرچ کریں خیر کے کاموں میں، سرًا وعلانیۃً، کھلے بھی چھپے بھی، جیسے موقع ہو اس کے مطابق اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس میں نہ خرید فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ جو قریب ترین رشتے ہیں یہ بھی بیگانہ ہو جائیں گے، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ بیوی کام آئے گی، کہ جن کے لیے انسان اس دنیا میں مر مٹتا ہے ان کے لیے، تو وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، اور نہ خرید فروخت ہوگی کہ انسان کوئی نیکیاں بھلائیاں خرید لے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی کس طرح سے یہ آسمان حیرت انگیز اس کی تخلیق ہے، یہ زمین حیرت انگیز تخلیق ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کر دیا۔ اور پھر وہ انزل من السماء ماء، اور پھر اس نے آسمان سے پانی برسایا۔ کتنی بڑی اللہ کی یہ نعمت ہے یہ پانی، کہ اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ کتنے ہی اچھے مشروبات ہوں، پانی سے بڑھ کر کوئی مشروب نہیں، اور کتنی اس میں خاصیتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ بے شمار چیزوں کو یہ اپنے اندر حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، محلول بنتے ہیں، یہ ساری دوائیاں بنتی ہیں، سارے یعنی پانی سے ہی سب کچھ یہ تیار ہوتا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اسی پانی کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کا سامان کیا، طرح طرح کے جو پھل تم کھا رہے ہو، کیا یہ سب پانی سے پیدا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور اس نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا، یعنی کشتی کو ایسے اصولوں کا پابند کر دیا کہ یہ پانی میں تیرتی ہے، چلتی ہے، تم اس میں سفر طے کرتے ہو، لِتَجْرِیَ، تاکہ یہ جاری رہے، فی البحر، سمندر میں، بِأَمْرِهِ، اسی کے حکم سے چلے جائے، یعنی یہ کشتی ایک نام ہے، ورنہ تو بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، اور اس وقت دنیا میں 80% تجارت جو ہے وہ بحری ہے، پانی کے ذریعے سے ہوتی ہے، جہاز جو ہے انہی کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چیزیں جاتی ہیں، لوگ سفر کرتے ہیں، ورنہ ہوائی سفر سے تو تجارت بہت مہنگی پڑتی ہے، تو اس کے ذریعے سے تم اللہ ہی کے حکم سے یہ کشتی چلی جا رہی ہے، تم فائدے اٹھاتے ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے دریا مسخر کر دیے، یعنی پانی میں یہ بھی خاصیت ہے کہ یہ اپنے سے کم کثافت والی چیزوں کو اٹھا کر وہ نیچے بیٹھتے نہیں، تو اسی اصول پر انسان یہ کشتیاں بناتا ہے، جہاز بناتا ہے کہ وہ اپنے مساوی الحجم پانی کو جو ہٹاتے ہیں، اس پانی سے ان کا وزن کم ہوتا ہے، ان جہازوں کا، کشتیوں کا، اس لیے وہ تیرتے رہتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور تمہارے لیے سورج اور چاند مسخر کر دے جو مسلسل چلے جا رہے ہیں،
مسلسل حرکت کر رہے ہیں، یہ چاند بھی، یہ سورج بھی، اور ہر چیز، جیسے کہ ایک جگہ فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چلا جا رہا ہے۔ یہ زمین بھی چل رہی ہے، یہ ستارے بھی چل رہے ہیں، سب گردش میں ہیں، اور ان کی گردش سے دیکھیں کتنا فائدہ ہے۔ زمین دو طرح سے گردش کر رہی ہے، اپنے محور کے گرد بھی اور اپنے مدار میں بھی، یعنی سورج کے گرد۔ اپنے محور کے گرد گھومنے سے رات دن پیدا ہو رہے ہیں، اور سورج کے دن گرد گھومنے سے جو ہے ایک سال میں چکر مکمل کرتی ہے، مختلف موسم پیدا ہوتے ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں اس نے وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا، یعنی تمہاری زندگی کے لیے جو جو چیزیں ضروری تھیں وہ سب اس نے پیدا کی تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو گن نہیں سکتے۔ یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، اور انسان شمار کر کے دیکھے نہیں شمار کر سکتا، اتنی نعمتیں اپنے جسم میں دیکھ لے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، دوران خون کا ایک نظام ہے، کتنے اعضاء اس میں شامل ہیں، دوران انہضام کا ایک نظام ہے، یہ ڈائجسٹو سسٹم، اس کے کتنے نظام اخراج ہے، نظام تولید ہے، نظام یہ سارا سوچنے سمجھنے کا، دماغ کا، یعنی کتنی نعمتیں انسان کے جسم ایک میں بھی اگر تھوڑا سا فرق آ جائے انسان کیسے بے چین ہو جائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ناانصاف بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے، یعنی انسان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر اس کا شکر گزار بن کر نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے، دوسروں کے شکرانے ادا کرتا ہے۔ تو ظلوم کفار ظالم بھی ہے، یعنی ناانصاف ہے، اور کفار ناشکرہ بھی ہے۔ شکر گزاری سے اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیے، انسان کو چاہیے، اور عدل سے کام لے، اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے اس کو پہچانے اور اس کے نبھانے کی فکر کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی حاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔